جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، یہ سالک کے دل میں، یہ سالک کے اندر یہ والی جو خصوصیت ہے بے نیازی والی، یہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا اس کو کام کرنا پڑے گا؟ کیا وظیفہ پڑھنا پڑے گا؟ کثرت سے سورہ اخلاص، سورہ اخلاص یہ خاص بات ہے کہ اس کو پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اخلاص اور بے نیازی، مخلوق سے بے نیازی عطا فرماتا ہے۔ اور جیسے ہمارے سلسلے میں ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد جو ہے 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر بے نیازی اور اخلاص پیدا ہو، نفاق بھی دور ہوتا ہے اس سے، اخلاص آتا ہے تو نفاق دور ہو جائے گا۔ بے شمار اس کی برکتیں اور بے شمار اس کی کرشمے اس پر اخلاص کے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 4 آیتیں اور 1/3 قرآن کے برابر ثواب میں، 6666 آیتوں میں 2000 سمجھ لو کہ 222 آیتوں کے برابر ہے۔ 4 آیتیں 1/3 قرآن پاک کے ثواب کے برابر ہے، اس کو ایک بار پڑھنا، اور 3 بار پڑھنے میں تو پورے قرآن کا ثواب کے اعتبار سے بہت بڑی صورت ہے۔ تو اس کے سمجھیں کہ ضمنی جو فوائد ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے، اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس سے، یہ تو اس کا مین فائدہ ہو۔ ضمنی فائدہ یہ کہ یہ خود بھی اس کے اپنے دل میں بھی اخلاص پیدا ہوگا، اور مخلوق سے بے نیازی پیدا ہو جائے گی، کہ مخلوق سے اس کو خوف نہیں رہے گا اور لالچ بھی نہیں رہے گا۔ بے نیازی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کو خوف بھی نہ ہو، لالچ بھی نہ ہو، خاص طور پہ لالچ۔ خوف تو عام طور پہ وقتی ہوتا ہے، حکمران کا خوف ہے تو اسی وقت تک خوف ہوگا اس کا جب وہ اس کی طرف اپنے ظلم کے ساتھ متوجہ ہو جائے ظالم، ورنہ خوف کس بات کا؟ لوگ پیٹھ پیچھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں حکمرانوں کو۔ لیکن لالچ ہے یہ ہر لمحے انسان کے ساتھ رہتا ہے، اور لالچ جو ہے یہ وہی دنیا کی محبت، کہ کسی سے دنیا کی کوئی غرض وابستہ ہو گئی یا ہم نے غرض وابستہ کر لی تو اب ہم اخلاص سے دور ہو گئے کہ ہم نے اس کو اپنا ولی نعمت سمجھ لی، حالانکہ نعمتیں دینے والا تو رب تعالی، موتی تو وہی ہے نا، عطا کرنے والا۔ تو سبب کو سب کچھ سمجھ لینا یہ غلط ہے، سبب کو سبب کی حد تک رکھیں، کہ تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، اس میں کیا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اللہ نے کوئی نعمت عطا کرنی ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ عطا کرے گا تو وہ کرے گا، اسباب تو اس نے بنائے، تو جس کو چاہے گا، جس کے ہاتھ سے چاہے گا دلا دے گا، اس میں کیا مسئلہ؟ اسباب اختیار کرنا تو اس کی منافی نہیں ہونا۔ نہیں، اسباب اختیار کرنا، اختیار کرنے کا تو حکم ہے کہ اسباب اختیار کرو، لیکن ان کو مسبب کے درجے میں نہیں لاؤ۔ آپ دکان کھولیں یا جاب کریں، اس کو دکان سمجھے، رب نہیں۔ گاہک کو گاہک سمجھے، پارٹی کو پارٹی سمجھے، کلائنٹ کو کلائنٹ سمجھے، عزت بھی کریں اس کی جو اس کی حیثیت ہے، اس کے مطابق اس کو پروٹوکول بھی دیں، عزت بھی کریں کہ اللہ نے بھیجا، مہمان اور گاہک اللہ کی طرف سے آتے، اللہ نے بھیجا، تو یہ سوچ کر اس کی عزت بھی کریں کہ اللہ نے میرا رزق اس کے ہاتھ جو ہے نا بھیجا ہے،
تو یہ رب کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا اور تحفہ لے کر آیا میرے لیے. یوں اس کو ایک پروٹوکول دیں، لیکن اتنا ہی. اب اس کو نہ سمجھتے ہوئے، نہ دانستگی میں اپنا رب نہ ماننے لگے کہ یار یہ نہیں تو پھر ویسے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور اب پھر اللہ تعالیٰ مجھے کیسے دے گا اگر یہ میرا گاہک ٹوٹ گیا، یا یہ نوکری میری چھوٹ گئی، یا یہ کاروبار میرا نہ چلا، یا یہ رک گیا، تو پھر نہ جانے کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ نعمت لکھی ہے تو کسی کے روکنے سے بھی نہیں رکے گی، اور نہیں لکھی تو کسی کے دینے سے بھی نہیں ملے گی، کوئی نہیں دے سکتا. لا مانع لمن اعطیت، اے میرے رب تو جس کو دیتا ہے تو کوئی روکنے والا نہیں. ولا معطی لمن منعت، اور کوئی دینے والا نہیں جب تو منع کرنے کا فیصلہ کر کہ نہیں ملے گی اس کو یہ چیز، اور نہیں ملے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنا ایمان یہ رکھیں گے، یہ یقین رکھیں گے کہ جب تک میرے رب کا فیصلہ نہ ہو، نہ کوئی نعمت دینے والا مجھے نعمت دے سکتا ہے اور نہ چھیننے والا چھین سکتا ہے. اتنا ہی ہوگا، نعمت ملنی ہے تو اتنی ہی ملے گی جتنے میرے رب نے ارادہ کیا، اور جانی ہے تو اتنی ہی جائے گی جتنا میرے رب نے ارادہ کیا. یہ تو ایک سبب ہے. تو اسباب کو اسباب کی حد تک رکھیں گے. جب ہم اسباب کو غیر معمولی حیثیت دے دیتے ہیں نا، کہ جو ان کی نہیں بنتی، اتنا زیادہ ان کے آگے بچھ جائیں اور اپنے ذہن میں ان کو اتنی جگہ دے دیں کہ گویا کہ ہم نے ان کو اپنا رب سمجھ لیا معاذ اللہ، تو یہ پھر بد عقیدگی بھی ہے اور ناجائز بھی.